نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آملے کے بارے میں کون نہیں جانتا، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو پھر میں کر دیتا ہوں تھوڑا بہت اپنے تجربے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ آملے میں فائدے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دیے ہیں۔ آملہ تو ایک عجوبہ ہے، اور آملہ جو ہے پھل ہے، اور سردیوں کے شروعات میں مل جاتا ہے، اور اردو میں بھی اس کو آملہ بولا جاتا ہے، انگریزی میں بھی آملہ بولا جاتا ہے۔ بس یہ کہ انڈیا کے جو گوا کا علاقہ ہے انڈیا والوں کا، اور وہاں پہ وہ اس کو گوز بیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو فرانسیسی سکھا کے چلے گئے ہوں گے تو وہ گوز بیری کہتے، لیکن باقی تو انگریزی میں بھی اور امریکن میں بھی اور اردو میں بھی اس کو آملہ کہا جاتا ہے، اور انڈیا میں بھی آملہ ہی کہا جاتا ہے سوائے گوا والوں کے۔ فائدے اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دیے ہیں، اتنے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر والا اگر اس کی مقدار لینی شروع کر دے، بتا دیتا ہوں کیسے مقدار لینی ہے، تو اس کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ شوگر والا لینا شروع کر دے تو اس کا امیون سسٹم، جو قوت ہاضمہ ہے لبلبے کی، یہ جو لبلبے صاحب جو کاہل کامچور ہو گئے ہیں، جو ایکٹ کو پرفارم نہیں کر رہے، وہ جناب علی شوگر کو ہضم نہیں کر رہے، تو وہ بھی درست ہو جاتے ہیں، ان کی بھی مرمت کر دیتا ہے لبلبے کی۔ کون؟ آملہ، جی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ خواہ مخواہ میں کولیسٹرول کے فیٹی لیور پہ جا رہے ہیں، ان کے جناب علی جگر میں چربی، ان کے دل میں چربی، ان کے گردوں میں چربی، ان کے دماغ میں چربی، تو اس کو بھی آملہ انتہائی فائدہ مند ہے، فائدہ دیتا ہے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی، کھانے کو دل نہیں چاہتا، ابھی جناب علی شادی میں جانا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ وہاں 4-5 چیزیں کھا لیں، 1000 روپے 5000 روپے کا اندر دینا ہے نا، لفافے کے اندر ابھی 5000 روپے کا نوٹ ڈالنا ہے، تو بندہ کچھ تو کھا لے۔ کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، حوصلہ نہیں ہے، تو آملہ کھا کے چلے گئے، یا آملے کا جوس جو نکالا ہوا تھا 1 چمچ پی کے چلے گئے، تو انشاءاللہ اتنا کھا لیں گے کہ 5000 روپے میں سے کچھ برابر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو لفافے میں ڈال کے دیتے ہو نا 5000 کا نوٹ، تو کچھ نہ کچھ تو وصول ہو جائے گا۔ وہ اگر آملہ پی کے چلے گئے، آملہ کھا کے چلے گئے، آملے کا مربع کھا لیا، یا آملے کا اچار 1 پیس کھا کے چباتے ہوئے چلے گئے، تو وصولی کچھ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے الٹی، متلی، موشن، بخار، اور جو عجیب بخار، وہ جو بدترین والے بخار ہوتے ہیں نا، مہنگے والے، وہ جناب علی جس میں پلیٹلیٹس گر گیا، اور جس میں ہیموگلوبن بھی گر گیا، اور جناب علی جس میں بندہ بھی گر گیا، جو ساتھ لے کے گیا تھا وہ بھی گر گیا، تو اعصابی بخار، اعصابی، اس کو آپ ڈینگی وائرس کہہ لیجئے، اس کو آپ ملیریا کہہ لیجئے، کوئی بھی پھیلنے والا بخار، کوئی بھی وائرل بخار، وہ بخار نہیں جو جگر سے آتا ہے، بلیروبن کے پکنے سے آتا ہے، جو جنرل ایک عام بخار ہوتا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا۔ جو مہنگے والے بخار ہیں، ان بخاروں کا بھی بہترین علاج ہے آملہ، اور جناب علی پوری باڈی میں قائم۔ اچھا، دوسری بات تو میں نے کام کی بتائی نہیں، جو کام کیا ہے وہ یہ کہ بھائی صاحب ٹرائی گلیسرائڈ، دنیا پریشان ہے، دنیا لوٹی جا رہی ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کو بھی غارت کر دیتا ہے دنیا سے، جی۔ اور جب ٹرائی گلیسرائڈ ہوتا ہے نا آپ کے باڈی میں، عام طور پر دل افیکٹ کرتا ہے، تو بندے کا دل ہر وقت بوجھ ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، ذرا سی بات سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بھی چیز بات ہوتی ہے بس اس کو دماغ میں آتا ہے کہ وہ موبائل میں کوڈ لگانا بھول گیا ہوں، اور موبائل بیگم کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تو آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے ٹرائی گلیسرائڈ کی کیفیت ہے، ہاں، آگ لگے موبائل کو، تو یہ کیفیت بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے یہ آملہ۔ یہ تو ہو گئی بنیادی باتیں۔ اور حاملہ جو ہوتی ہے نا، حاملہ عورت، اس کے پاس تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کے جیسے جوس نکال لیا، اور ہم وزن گڑ کے شیرے میں اس کو کاڑھا بنا کے رکھ دیا، شہد بن گیا، آملے کا شہد، ٹھیک ہے نا۔ اور یا پھر چینی میں شہد بنا لیا، اگر آپ کو شوگر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، تو اس کے شیرے میں ہم وزن میں شیرہ بنا کے رکھ لیا۔ اب یہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے، اس کو جناب علی کبھی الٹی، کبھی متلی، کبھی موشن، کبھی چکر، یہ ساری اعصابی تکلیفیں، تو اس میں عورت نے انگلی ٹوئی کر کے ٹچ کی، انگلی خشک ہو، اگر انگلی گیلی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر پہلے ناک صاف کی تھی، پھر وہی انگلی اس میں دے دی، تو یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ انگلی خشک ہو تو وہ جناب علی وہ آپ نے لے کے چاٹا، تو بھائی صاحب حاملہ عورت کے لیے تو آب حیات ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے زمین پہ اتار دی۔ حاملہ عورت کی الٹی، متلی، موشن، چکر اور چڑچڑاپن، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا،
ہے ساس بیچاری اتنے مہنگے مہنگے کھانے پکا رہی ہے، بہو کھا کے نہیں دے رہی ہے، اب ساس کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ بچہ سوکھا باریک سا 0 سائز کا نہ نکل جائے کہیں، تو اب وہ بیچاری پریشان، لیکن بہو سے کھایا ہی نہیں جا رہا۔ تو یہ ساری علامتیں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کا جو شہد بنا لیا آپ نے آملے کے رس کا، ہم وزن آملے کا رس لیا اور ہم وزن جناب چینی یا گڑ وہ پتیلے میں چلا دیا، تھوڑا پانی ڈال کے گاڑھا ہو گیا تو آملے کا رس ڈال کے اور چلا دیا، وہ ہم وزن ہو گیا، پانی اڑ گیا، اب شیرہ بچا۔ یہ آملے کا شہد ہے، آملہ ہنی، ٹھیک ہے، بناؤ اور بیچو۔ لکھنا کیا ہے اس میں کہ الٹی، متلی، موشن، بخار، ٹھیک ہے، ان سب کا فوری اور مؤثر ترین علاج۔ بچے کا بھوک نہ لگنا، بچے کی اماں کا بھوک نہ لگنا، ابا کو تو لگی جاتی ہے، ابا بیچارے 18 گھنٹے محنت کر کے آتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت لگی جاتی ہے، تو اماں بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو یہ آپ نے لے لیا۔ دوسرا اس کا سرکہ بنا کے رکھ لو، اس کا سارا رس لے لو، جتنا بھی رس ہے اس میں 10% جو ہے کوئی سے بھی سرکہ ملا دو، تو ایک دن بعد جناب یہ فلٹر ہو کے صاف ستھرا پانی ہو جائے گا، شیشی میں بھر لو، 10 سال تک خراب نہیں ہوتا۔ یہ اس کا سرکہ جب چاہے آپ نے آدھا چمچ پی لیا، جب چاہے نیم گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کے پی لیا، تو اس سے ٹرائی گلیسرائڈ ختم ہو جاتا ہے جناب علی، اور فیٹی لیور ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے جناب علی بندہ ایکٹیو ہوتا ہے، بندہ چارج ہوتا ہے، اس میں کرنٹ آتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے آملے میں، ایسا نہیں ہوتا آملہ۔ ایک ملٹی میٹر لے لو اور ملٹی میٹر کو جناب علی DC وولٹ پہ سیٹ کر لو، اس کو DC وولٹ پہ سیٹ کر کے اس کے دونوں پینے آملے کی باڈی کے دائیں بائیں لگاؤ، وولٹ آ رہے ہوتے ہیں اس میں، اور اتنے بھی وولٹ آتے ہیں کہ ایک صاحب نے، ٹھرکی قسم کے حکیم ہے وہ نا، تو انہوں نے تو جناب علی آملے کے رس میں پورے 12 وولٹ بنائے۔ ہاں جی، بنانے والے تو بنو اللہ والو، آملے سے کیا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور یہی آملہ مسلسل کھایا جائے، اس کی جمع معجون بنا کے کھا لی، اس کا شربت بنا کے پی لیا، اس کا سرکہ بنا کے پیا، یا اس کو جناب علی تیل میں ملا کے، اس کو کچل کے تیل میں ملا کے اس کو سر پہ لگایا، تو بال بھی قدرتی کالے ہوتے ہیں۔ باقی حکیم حضرات جب بنائیں گے تو پھر وہ اس کی جڑ لے لیتے ہیں، جڑ کچل کے اس کا پانی نکال کے اس کو دھوپ میں سکھا کے وہ پاؤڈر بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے آپ ناریل کے تیل میں یا ارنڈ کے تیل میں پکا کے 2 مہینے لگاؤ، لگ کے لگانا ہوتا ہے 2 مہینے ایمانداری سے۔ تیل لگائیں گے کیسے؟ تیل لگانے کا قوم کو پتہ ہی نہیں، قوم کہتی ہے ہم نے 6 مہینے لگایا، ہمارے کو تو فائدہ نہیں ہوا۔ تیل ہمیشہ اس طرح لگایا جائے گا، کوئی بھی تیل آپ کو لگانا ہو، اس تیل کو 1 چمچ لے کے چولہے پہ ہلکا سا گرم کر لیجئے چمچ سمیت، اور پھر اس کو ٹوتھ برش سے لے کے سر کی مانگوں میں نکال کے جڑوں پہ لگانا ہے، اور پھر آدھا گھنٹہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی تیل لگائیں، اب وہ رزلٹ دے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تیل ہاتھ میں لیا اور دم کر دیا اوپر سے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امپلیمنٹ ہمیشہ آئے گا ٹوتھ برش کی مدد سے، یاد رکھیے گا، تاکہ آپ کا تیل، آپ کے پیسہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ بہت کچھ کرتا ہے، اور خون کے گاڑھے پن کو بھی ختم کرتا ہے، ہاضمہ بھی کرتا ہے، بھوک بھی لگاتا ہے، انرجیٹک بھی آپ کو بنا دیتا ہے، اور چربی کے معاملات بھی ختم کرتا ہے، کولیسٹرول کے معاملات بھی ختم کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے، اور جناب علی ٹرائی گلیسرائڈ بھی گراتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، الٹی متلی، موشن، بخار، چکر ویسے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کا ایک عجوبہ، اس کو جتنی جو چاہے شکل میں بنا کے آپ رکھنے، آپ نے رکھنا ہے۔ اس کو سرکہ بنا کے رکھیں، اس کا رس سیو کر کے رکھیں، اس کا شہد بنا کے رکھیں، طریقہ بتا دیا گڑ میں کیسے بنتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھا کرو بھائی صاحب، بعد میں آپ لوگ فرماتے کہ شہد کیسے بنے گا۔ شہد ایسے بنے گا جیسے ویڈیو میں بتایا۔ اور جناب علی اس کا اچار بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کی صرف دماغ کی دہی نہ بنائے، باقی جو چاہے بنا لیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت کچھ آپ کو فائدہ دینے کو تیار ہے، ابھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سبزی منڈی سے جا کے لے لیں، قریب والا تو ہمارا بھائی تھوڑی مہنگی دے گا، تو جو چاہے بنا کے رکھ لیں، پورا سال مزے کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔